السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک کبیرہ گناہ سے متعلق علم حاصل کریں گے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جہاں پر بھی قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیا گیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ عذاب کا ذکر بھی آیا ہو، اللہ کی لعنت کا ذکر آیا ہو، اللہ کی ناراضگی کا ذکر آیا ہو، جہنم کے عذاب کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی رحمت اس پر نہیں کرے گا اس بات کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی نظر رحمت اس پر نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، اور کئی باتیں ہوتی ہیں کہ وعید آ جاتی ہے، وارننگ آ جاتی ہے، لعنت کی بات آ جاتی ہے اس گناہ کے ساتھ۔ تو ایسے گناہوں کو جہاں جہاں قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے اسے علماء اکرام نے کبیرہ گناہ کہا ہے۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ خالص توبہ ہے، توبۃ نصوحہ ہے، یعنی جب بھی آپ کو یاد آئے ان گناہوں کو لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے وہ گناہ معاف کر دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بخش دیں گے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یقیناً خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر سوال کر لے اس پر تو ہم کیا جواب دیں گے، لیکن امید اللہ کی رحمت سے ہونی چاہیے۔ مایوس ہو کر یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو ہم دیگر اعمال کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر اس پر امید رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اعمال کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو توبۃ نصوحہ کریں اور آگے اس طریقے کا گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ہم سب کبائر سے بچیں اور توبۃ نصوحہ کریں۔ 44 کبیرہ گناہ اخلاقیات کے باب میں استصغار الذنوب، گناہوں کو معمولی سمجھنا۔ آئی بروز بنانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، عورت پر۔ اب آئی بروز تو بنا رہے نا، اپنا پینٹ اپنا تہبند ٹخنوں کے اوپر رکھو۔ اب اتنی بات پہ بھی دین ٹوکیں گا کیا بھائی؟ شادی ایسا نہیں کرنا کہتے، ولیمہ ویسا نہیں کرنا کہتے، عقیقہ ایسا نہیں کرنا کہتے، ہیپی برتھ ڈے نہیں کرنا کہتے، گانے نہیں بجانا کہتے، ذرہ شراب نہیں پینا کہتے، ذرہ بھی سگریٹ نہیں پینا کہتے۔ کیا ہے بھائی؟ معمولی سمجھ رہے ہیں آپ گناہ کو؟ گالی دینا، ماں سے اونچی آواز میں بات کرنا، باپ سے اونچی آواز میں بات کرنا معمولی سمجھا جا رہا؟ کسی بھی گناہ کو ایک وقت کی نماز چھوڑ دیے تو کیا ہوتا، جمعہ کی نماز چھوڑ دیے تو کیا ہوتا، رمضان کے روزے چھوڑ دیے تو کیا ہوتا۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہوں کو معمولی سمجھنے سے بچو، اس لیے کہ انسان کے معمولی گناہ جمع ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اسے ہلاک کر ڈالتے ہیں، یعنی جہنم کا ایندھن بن جاتا ہو ایک دن، اللہ محفوظ رکھے۔ بعض وقت ایسی بات جہنم میں جانے کا سبب بن جاتی ہے جسے انسان اپنے خیال میں بہت معمولی سمجھتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک ایک آدمی اللہ کے غصے والا کلمہ زبان سے نکالتا ہے اور خود اسے گناہ نہیں سمجھتا، لیکن اس کلمے کی وجہ سے جہنم میں جا گرتا ہے۔ یعنی اتنا بولے تو بھی گناہ ہوتا، یعنی نماز نہیں پڑھتے بھائی، ہم نہیں پڑھتے، تم پڑھ لو، جاؤ۔ کھیل رہے، ہم نہیں آتے نماز کو، ہم کو اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والے ہیں، جاؤ تم جاؤ۔ کبھی یہ الفاظ مذاق میں جو کہے جاتے معمولی سمجھتے، لیکن انسان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتے ہیں، جہنم میں جانے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ کبھی کسی کو کچھ بول دیے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سوتن کو، وائف صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا، کیا خد کیا ہے، کم خد ہے انہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم نے ایسا کلمہ کہہ دیا ہے سامنے والے کو تکلیف پہنچانے والا، اگر یہ کلمہ سمندر میں ڈبا دیا جائے تو سارے سمندر کا پانی خراب ہو جائے۔ مطلب یہ سمندر جیسی نیکیاں تمہارے پاس ہے، ایک ایسی بات سارے نیکیوں کو ختم کر سکتی، لہذا کسی کے دل کو تکلیف دینے والی بات ہماری زبان سے نہ نکلے جس کو ہم معمولی سمجھ لیتے۔ کیا ہونے والا ہے؟ کسی کو گالی دینا، کسی کا نام آتے ہمیشہ گالی سے یاد کرنا، ہمیشہ دوسروں کی برائی سے یاد کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ تو کسی کو معمولی سمجھنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پھر کسی کو یاد کرتے وقت ہمیشہ برا ہی یاد کرنا، وہ چور ایسی ہے، وہ چور ویسی ہے، انہیں ایسا کمینہ ہے، انہیں ویسا ہے، انہیں ویسا ہے۔ جب بھی یاد کیا جا رہا کسی کو گالی کے ساتھ بری صفت جوڑ کر، کب تک؟ جب تک کہیں یہ الفاظ، ایک جملہ کہیں جہنم میں جانے کا سبب نہ بنے۔ کیونکہ آپ کے قریب یہ ہے، کسی کو بھی کمینہ کہہ دینا، کسی کو بھی چور کہہ دینا، کسی کو بھی حرام کا کہہ دینا معمولی بات ہے۔ کیا برا ہے بھائی؟ ہے تو ہے سامنے والے، ویسے ہم بول رہے ہیں، لیکن یہ ایک جملہ اللہ کے قریب اس کے بندوں کو
اللہ بہتر جانتا ہے کتنا نیک وہ بندہ ہے، کیسا حال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جو شراب پیتا تھا، اسے سمجھایا گیا، نہیں سمجھا، 1 سے 2 بار سمجھا، نہیں سمجھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھوڑا مارو سمجھانے کے لیے، انہیں کپڑے جوتوں سے مارا گیا، لوگوں نے لان تان کی، کیسا ہے تو ایسا ہے، تو فلاں ہے، تو یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار اسے لان تان مت کرو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، شراب پینے والا ہے، کبیرہ گناہ ہے شراب پینا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کے پاس اعمال کچھ ایسے ہیں، اسے اللہ محبت کرتا ہے، اسی لیے اسے موقع دیا جا رہا ہے توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا۔ تو عزیز دوستو، اس حالات کو اپنے سنواریں، کسی کو کمتر سمجھنا نہ، اور ہمیشہ ایک ہی جملہ معمولی سمجھنا عادت ہو جاتی، بعض اوقات گالی دینے، کسی کو ماں کی گالی، کسی کو بہن کی گالی عادت کے طور پہ دیتے رہے، چوری کرنا عادت کے طور پہ، کسی کا پیسہ کھا جانا عادت کے طور پہ، قرضہ لے رہے ہیں پھرا دے رہے ہیں عادت کے طور پہ۔ ایک عمل جو آپ معمولی سمجھ لیتے، کیونکہ کیا ہوتا جب گناہ ایک بار ہوتا توبہ نہیں ہوتی، پھر کرتے جاتے۔ اب سود کھانا لوگ معمولی سمجھ لیے، سود کا پیسہ لے کے بانٹ دینا بغیر ثواب کی نیت سے معمولی سمجھ لیے، اب ایسے معمولی سمجھتے ہوئے دین سے جب دور ہو جا رہے ہیں تو یہی معمولی گناہ جس کو سمجھ رہے ہیں جہنم جانے کا سبب بن سکتے۔ کسی گناہ کو حقیر سمجھنا فاجر ہونے کی علامت ہے۔ مومن آدمی اپنے گناہوں کو اس طرح محسوس کرتا ہے گویا وہ گناہوں کے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور وہ ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے، یعنی کسی بھی گناہ سرزد ہو گیا مومن سے، اللہ کا بندہ ڈرتا ہے یہ گناہ کے لیے پکڑ ہو جائے تو یہ پہاڑ ابھی میرے اوپر گرے گا، جبکہ فاجر مومن تو ڈرتے رہتا گویا پہاڑ ہے، بھائی گر گیا میرے اوپر تو ہلاک ہو جاؤں گا، کہیں یہ گناہ پہ پکڑ ہو گئی تو جہنم میں چلے جاؤں گا، خوف رہتا، اللہ سے امید رکھتا مگر اللہ معاف کرنے والا ہے، گناہ کی استغفار کرتے رہتا۔ جبکہ فاجر آدمی حد سے گزر جانے والا، حد سے آگے بڑھ کر کام کرنے والا، دین کا لحاظ نہیں رکھنے والا، گناہوں کو ایک مکھی کی طرح ہلکا محسوس کرتا ہے گویا اس کی ناک پر آئی ہوئی چلے گئی۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، کیا مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی، مکھی بیٹھی ہوئی ہے، یوں کرے چلے گئی، کتنی لائٹ بات ہے، یوں کرے آپ چلے گئی۔ ایسے اپنے گناہوں کو سمجھ رہا ناک پہ بیٹھی مکھی کی طرح ہے، یوں کرو کیا ہونے کا ہے، کرتے رہو کیا ہونے کا ہے، فاجر کی نشانی ہے۔ اب چونکہ یہ حرکت پہ فاجر کا ذکر آ گیا، فجور یعنی حد سے تجاوز کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی لمیٹیشن کا خیال نہیں رکھنے والا، فاجر، کافر بھی کہا گیا فاجروں کو، حد سے بڑھ جانے والا، لحاظ نہیں رکھنے والا دین کا۔ چھوڑو کیا کرنا ہے، اتنا تو کرے، کیا ہے کتنے سے کیا ہوتا، اتنا گھر کھا گئے تو کیا ہوتا، اتنا سود کھا گئے تو کیا ہوتا، چھوڑو، اس کے قریب ایسا ہوتا۔ اس لیے جب فاجر کا ذکر آیا ہے، ایسے اعمال کرنے والوں کا کبیرہ گناہ عمل لکھا جائے گا جو معمولی سمجھتے گناہوں کو۔ یاد رہے کہ گنہگار فاسق کہلاتا ہے، لیکن جو شخص علی الاعلان سب کے سامنے گناہ کا ارتکاب کرے وہ فاجر کہلاتا ہے، گویا فاجر فاسق سے بدتر ہے، فسق حد سے بڑھ جانے والا، فاجر علی الاعلان کرنے والا، گناہ کرنے والا فاسق، گناہ کا اعلان علی الاعلان کرنے والا فاجر۔ صغیرہ گناہ نہ چھوڑنے پر صغیرہ گناہوں کی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا پڑے گا، پوچھ ہو سکتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، جن اعمال کو تم حقیر سمجھتی ہو ان سے بھی بچو، کیونکہ اللہ ان کے بارے میں بھی سوال کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہمارے صغیرہ پر بھی ہم سے سوال نہ کرنا، ہمارے کبیرہ سے بھی ہم سے سوال نہ کرنا، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بظاہر چھوٹے گناہوں کو بھی صغیرہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم لوگ آج ایسے ایسے اعمال کر رہے ہو جو تمہارے گناہوں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہے، یعنی حقیر، بہت معمولی گناہ ہے تمہارے قریب، حالانکہ ہم ان اعمال کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والے کبائر میں شمار کرتے تھے۔ صحابہ کی صفت یہ تھی، چھوٹے گناہ کو بھی، مطلب کسی کو اگر کچھ برا بھی کہہ دیے، اگر کوئی چھوٹا گناہ لکھا جاتا ہے شریعت میں، اس کو بھی بچتے تھے اس اعتبار سے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ایسی فکر ہونی چاہیے۔ گناہوں کو معمولی سمجھنے والے کے لیے صغیرہ کے بعد کبیرہ گناہ کا ارتکاب بھی آسان بن جاتا ہے۔ اب جو آدمی صغیرہ گناہ کو معمولی سمجھ رہا، پھر کبیرہ گناہ بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا۔ اللہ محفوظ رکھے ایسے برے اعمال سے، آمین۔